أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع خانہ کعبہ کی تاریخ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے اب تک جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اور کس دور میں خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ آج بات کریں گے۔ یہ عمارت ایسی ہی تھی جیسی آج موجود ہے یا اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ خانہ کعبہ یا بیت اللہ زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں فرمایا ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور تمام جہان کے لیے ہدایت ہے۔ زمین پر بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے، ایک روایت کے مطابق 2000 سال پہلے فرشتوں نے کیا کر، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی دفعہ اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور فرشتوں کی مدد سے کی۔ اس کی بنیاد اسی جگہ پر رکھی گئی جہاں 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اسی بیت المعمور کی ڈائریکشن میں نیچے زمین پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ بیت المعمور کا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کی حدیث میں معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل بیت المعمور یہ بیت اللہ کی طرح کا ایک گھر ہے جو عین اسی کے اوپر 7ویں آسمانوں کے اوپر بنایا گیا ہے، جہاں ایک وقت میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک ان فرشتوں کو دوبارہ وہاں طواف کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو بالکل اسی کی بنیادوں پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کی اور زمین پر اللہ کا ایک گھر بنایا گیا جو انسانوں کے لیے عبادت خانہ بنا۔ اس گھر کے بنانے کا مقصد انسانوں کی ہدایت تھی، اللہ کی وحدانیت کی علامت تھی اور تمام انسانوں کو ایک مرکز پر جمع کرنا اس کا اصل پیغام تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح آیا تو اس طوفان نوح میں، کیونکہ وہ بہت بڑا طوفان تھا، ساری کی ساری عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی اور اس کے نشان مٹ گئے، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس پرانی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کا کام شروع کیا، اور قرآن پاک ان کی اس تعمیر کی تائید کرتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے اور جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اسی جگہ پر اسی بنیادوں کو نئے سرے سے ڈھونڈا جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھیں، اور پھر اسی پر ایک عمارت تعمیر کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو عمارت تعمیر کی تھی اس کا خاکہ اس طرح سے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت اپنے حجم میں موجودہ کعبہ سے تھوڑی سی مختلف اور کشادہ تھی، بڑی تھی۔ ابھی جو حتیم کا ایریا ہے، یہ حتیم کا ایریا ان کی تعمیر میں کعبہ کے اندر شامل تھا، اور دروازے بالکل زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ 2 دروازے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے تھا اور دوسرا دروازہ نکلنے کے لیے تھا۔
یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو عمارت بنائی تھی اس میں حتیم والی جگہ جو تھی وہ خانہ کعبہ کے اندر تھی، 2 دروازے تھے اور دروازہ بھی زمین سے ملا ہوا تھا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کی تعمیر ہوتی رہی، منہدم ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں جب مکہ آباد ہو گیا اور اس میں مختلف قبیلے آ کے رہنے لگ گئے، تو پھر قبیلہ جرہم نے اس کو ایک بہت عرصے بعد جو ہے کعبہ کی مرمت کی اور نئے سرے سے کعبہ کی بنیادوں پر اسی طرز پر اسی طرح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی اسی پر انہوں نے دوبارہ سے تعمیر کیا، حتیم کو بھی اندر رکھا، 2 دروازے بھی بنائے۔ اور پھر موسم کی خرابیوں اور دیگر وجوہات کی وجہ سے دوبارہ یہ عمارت منہدم ہو گئی۔ تو جرہم کے بعد بہت بعد کے اتوار میں ایک قبیلہ امالکہ تھا، تو اس امالکہ قبیلے نے نقصانات کے پیش نظر بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مکہ کا جو علاقہ ہے یہ ارد گرد پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، تو جب بارشیں ہوتی تھیں اور بہت زیادہ پانی جمع ہوتا تھا تو نشیبی علاقہ ہونے کی وجہ سے پانی بیت اللہ مسجد حرم کے اندر جمع رہتا تھا، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی بنیادیں کمزور ہو جاتی تھیں اور عمارت گر جاتی تھی۔ امالکہ کے بعد پھر قریش کے قبیلے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تقریباً یہ نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس عمارت کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور اس کی تعمیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اور قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ یہ ایک عبادت خانہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، لہٰذا اس میں صرف پاک اور حلال کمائی لگائی جائے گی، اور حلال مال کم پڑ جانے کی وجہ سے عمارت کا جو مکمل رقبہ تھا وہ مکمل نہ ہو سکا، اور جو حتیم والی جگہ ہے اتنا حصہ عمارت کا آگے نہیں بڑھایا جا سکا، جس کی وجہ سے عمارت ادھوری رہی اور حتیم کو صرف ایک گول دیوار کر کے صرف نشانی کے طور پر رکھا گیا کہ چونکہ اسباب ختم ہو چکے تھے اس لیے یہ حصہ جو ہے یہ کعبہ کے اندر شامل ہے، لیکن کمائی اور مال کم ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اس کی تعمیر یہیں پر روک دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور تبدیلیاں بھی تھیں۔ پہلی تبدیلی تو حتیم کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں مکمل کعبہ حتیم کے اندر شامل تھا، لیکن قریش کی تعمیر میں اس دیوار سے باہر ایک الگ نیم دائرہ بنا دیا گیا جو حتیم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا۔ قریش نے 2 دروازوں کو ختم کر دیا اور صرف ایک دروازے کو قائم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت میں دروازہ بالکل زمین کے بالکل برابر تھا، جبکہ قریش کی تعمیر میں دروازے کو زمین سے بلند کر دیا گیا تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ جس کو اجازت دی جائے وہی اس کے اندر داخل ہو۔ اور یہ قریش کی تعمیر کا وہی واقعہ تھا جب ان کے حجر اسود کے رکھنے پر ان قبائل میں آپس میں اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ جنگ چھڑنے کا خطرہ ہو گیا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا، کیونکہ یہ شروع سے اس پتھر کو بہت عزت اور اکرام دیا جاتا تھا، جنت کا پتھر تھا، تو یہ سعادت ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ فیصلہ یہ طے پایا کہ حرم میں جو سب سے پہلے صبح داخل ہوگا وہی ہمارا ثالث بنے گا، اور سب سے پہلے خدا کی کرنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ بچھائی اور پتھر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس چادر پر رکھا، اور چاروں جو مشہور سردار تھے ان سے کہا کہ وہ چادروں کے چاروں کونوں کو پکڑیں، اور پھر وہ چادر سے اس پتھر کو اٹھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کیا۔ لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خواہش جس کا ذکر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ اگر مجھے تمہاری قوم کے نئے نئے اسلام میں داخل
نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ کو گرا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کو دوبارہ تعمیر کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ حتیم کو کعبہ کے اندر شامل کریں، اس طرح اس کے 2 دروازے اسی طرح بنائیں جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے، اور اس کا دروازہ زمین کے برابر کریں۔ لیکن مسلمان نئے نئے چونکہ ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے، تو اس کے بار بار تبدیلی ہونے کی وجہ، غلط فہمیوں سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمارت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، لیکن ان میں سے بھی کسی نے بیت اللہ کی تعمیر میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہاں تک کہ یزیدی دور آیا۔ جنگ کے دوران کعبہ کو شدید نقصان پہنچا تو حضرت عبداللہ بن زبیر، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، انہوں نے دوبارہ سے کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا، منظم کر کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی سنی ہوئی تھی، تو حضور کی خواہش کے مطابق اسی ابراہیمی طرز پر بنایا اور اس کی بنیادوں کو تعمیر کیا، اور حتیم جو کہ قریش نے تعمیر کے دوران اس کو وہ عمارت سے باہر ایک نیم دائرہ بنا دیا تھا، اس کو دوبارہ عمارت کے اندر شامل کیا، اور داخلی اور خارجی 2 دروازے بنائے اور دروازہ زمین کے بالکل برابر کر دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کا یہ دور جو ہے زیادہ دن نہیں چلا، اور حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، مکے پر حملہ کیا، بہت توڑ پھوڑ کی، اور حجاج نے کعبہ کو دوبارہ گرا کر قریش کے نقشے پر واپس کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی، حجاج نے اس خواہش کا لحاظ نہ رکھا، اور صرف ایک سیاسی ضد سے اس نے جو ہے عمارت کو دوبارہ قریش کی طرز پر تبدیل کر دیا، یعنی حتیم کو دوبارہ باہر نکال دیا اور 2 دروازے بند کر کے ایک دروازہ بنایا گیا، اور دروازے کو زمین سے اونچا کر دیا گیا۔ یوں بار بار تبدیلیوں کے بعد حجاج بن یوسف نے اسی طرز پر اس کو دوبارہ بنا دیا جس طرز پر سے قریش نے بنایا تھا۔ اب بات کہ جب مسلمان حکمران آئے تو انہوں نے حجاج کی تبدیلیوں کو مٹا کر کعبہ کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنانا چاہا، تو اس زمانے میں امام مالک بن انس نے، چونکہ اس وقت وہ فقہا کے عالم تھے، اور انہوں نے بادشاہوں کو اس طرح اپنی مرضی سے کعبہ گرانے سے منع کیا، اور فتویٰ دیا کہ اگر اس طرح ہر بادشاہ آ کے اپنی اپنی مرضی پر اس کو بناتا رہا تو یہ ایک کھیل بن جائے گا، لہٰذا اس فتوے کے بعد اب جو عمارت بنی ہوئی تھی وہ وہیں پر لاک ہو گئی، اور امت نے کعبہ کو موجودہ شکل کو برقرار رکھنے پر اتفاق کر لیا، اور اس کی حیت اور تقدس پامال نہ ہو، اس لیے کعبہ کی جو عمارت ہے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو منع کر دیا گیا۔ اب جو موجودہ عمارت ہے، یہ موجودہ عمارت اسی طرز پر ہی بنائی گئی ہے، ہاں ادوار کے اعتبار سے اور وقت کے ضرورت کے اعتبار سے تعمیر اور اس میں جو اس کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے یا اس کا جو مرمت کا کام ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ چند یہاں پہ جگہ ہیں جو کہ اکثر ہم ان کے نام سنتے ہیں۔ حتیم وہ نیم دائرہ ہے جو اصل میں کعبہ کا حصہ ہے، یہاں نماز پڑھنے والے عین کعبہ کے اندر نماز پڑھنے ہیں تو ان کو کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یہ اصل میں یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ حجرہ اسود یہ جنت سے آیا ہوا ایک مبارک پتھر ہے، شروع میں یہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں کے باعث سیاہ ہو گیا، اور اسے ایک بڑے سے فریم کے اندر جو ہے نصب کر کے بیت اللہ کے ایک کونے پر لگایا گیا ہے۔ ملتزم یہ حجرہ اسود اور جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کی درمیانی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور اس جگہ دعاؤں کو قبولیت کی خاص فضیلت ہے۔ اور قصوہ یہ غلاف کعبہ کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے سیاہ رنگ کا اسے قصوہ کہا جاتا ہے۔
جو ہر سال سن 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن تبدیل کیا جاتا ہے۔ قرآن حدیث میں اسے بیت اللہ، بیت العتیق، بیت الحرام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو خانہ کعبہ صرف پتھروں کی ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پہلا گھر ہے اور اس روئے زمین کا مرکز ہے۔ انبیاء، صحابہ، امت کو مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد اس کی ہر اینٹ میں ایک تاریخ اور حکمت پوشیدہ ہے۔ آج کی عمارت رنگ، نسل، زبان کے فرق کو مٹا کر پوری امت مسلمہ کے اتحاد، عبادت اور توحید کا سب سے بڑا استعارہ ہے۔ بیت اللہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، بیت اللہ ہم مسلمانوں کے دینی مرکز ہے، ہماری جذباتی اور روحانی تعلق ہے جو ہم بیت اللہ سے کرتے ہیں۔ بیت اللہ ہمارے لیے انتہائی اہم گھر ہے، جو نہ صرف ہماری عبادتوں کا مرکز ہے بلکہ ہماری سوچوں کا، ہماری خواہشات کا مرکز ہے۔ اور بیت اللہ کی عمارت کی تاریخ، بیت حرام کی وسعت کی تاریخ کے بارے میں جاننا اور معلومات رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمارے دین کے شعائر میں سے یہ ایک شعائر ہے اور نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کی ان شعائر کی حفاظت کر سکیں، عمل کر سکیں، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو سکے، کیونکہ اصل چیز عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو عمل کرنے کے والا ہو اور ہمیں عمل والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور بیت اللہ کی دروازے کو پکڑ کر دعائیں کرنے کے قابل بنائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بیت اللہ میں جا کر اپنی توبہ کر سکیں اور توبہ قبول کروا سکیں۔ رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔